تکلیف ہے، درد ہی درد ہے، غم ہی غم ہے. اور ان ساری چیزوں کا تعلق حضور کی زندگی کے کسی مادی شعبے سے نہیں ہے، کاروبار کے شعبے سے نہیں ہے، خاندانی جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہے، عرب کی قبائلی عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے، چودراہٹ کی وجہ سے نہیں ہے. ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کے لائے ہوئے دین سے، اللہ کے لائے ہوئے دین سے. گزشتہ جمعے میں اسی عنوان سے بات کی کہ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس آزمائش میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اس آزمائش میں محدثین بھی شامل ہیں. اور جتنا اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اس آزمائش کی لذت ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب ابتلا آیا، آزمائش آئی، آپ بیمار ہوئے، ظاہری طور پر ساری نعمتیں اللہ نے واپس لے لی، قبیلے پہ موت آ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، کھیت کھلیان اجڑ گئے، گھر کی چار دیواری تک باقی نہ رہی، اور ایک بیوی وہی صبح و شام آپ کی خادمہ ہے، اور ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، 10 سال اس عرصے کے ایسے گزرے. تو کسی نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پر اتنا بڑا ابتلا آیا، آپ پہ اتنی بڑی آزمائش آئی، آپ پہ اتنا بڑا، اتنا سخت وقت آیا، اب اللہ نے آپ کو اولاد بھی، خاندان بھی واپس کر دیا، آپ کو اللہ نے پہلے سے صاحب ثروت زیادہ کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے دگنا کر کے واپس کر دیا. آپ اس زمانے کے بارے میں اور اس زمانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ ساری آزمائش کا دور اس خوشحالی والے زمانے سے زیادہ اچھا تھا. کہا کہ وہ آزمائش والا دور اس خوشحالی والے سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسے انسان تو ایسے ہی سوچتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے حالات جب ذرا اوپر سے نیچے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کی وجہ اس سینس کے اندر، اس سوچ کے ساتھ تلاش کریں کہ حالات کی تبدیلی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. میرا کہاں کس معاملے کے اندر اللہ سے رابطہ کمزور ہے؟ کیا میری نماز میں کوئی کمی ہے؟ کیا میری نظروں کی حیا میں کوئی کمی ہے؟ کیا میں نے کسی پر اپنے ہاتھ سے کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ کیا میرے قدم کسی ایسی مجلس میں تو نہیں جا رہے، ایسی جگہ تو نہیں جا رہے جہاں جانا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے؟ کیا میں زبان کے گناہوں سے کہیں میں زبان کی ہلاکتوں میں مبتلا تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میں نظروں کی بے حیائی میں تو گرفتار نہیں ہو گیا؟ کہیں میں اپنی اولاد کی دینی تربیت سے لاپرواہ تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میرے گھر کے اندر گناہوں کا کوئی ڈیرا بسیرا تو نہیں لگ گیا؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہمیں صحیح چیز ملے گی، ہم اپنی بیماری کی صحیح تشخیص کر لیں گے. جب ہم یہ سوچیں گے کہیں ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں میری نماز میں کمزوری آ رہی ہے، میری نماز جماعت سے نہیں ہو رہی، میری نماز وقت پر ادا نہیں ہو رہی، پھر ہم یہ سوچیں گے میری نظریں محفوظ نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہیں، پھر ہم اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیں گے. یہ ہاتھ کسی ملازم پر ظلم تو نہیں کر بیٹھے، ان سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی، انہوں نے کسی ملازم کو مار تو نہیں دیا، کسی کا گریبان تو نہیں پکڑ لیا. پھر ہم اپنی زبان کا سوچیں گے، اس زبان سے کسی کو گالیاں تو نہیں نکل رہی،